نگرامی، جیسے کہ ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ ہمارا آج کا موضوع انار ہے، جسے ہم رومان بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اسے پومیگرینیٹ بھی کہتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں اس کے مختلف نام ہیں اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور یہ اس کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منقولات یا حدیث ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ہر پھل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دانہ ضرور جنت کے پھلوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ یہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے جس میں انگور بھی شامل ہے اور انار بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ طبی طور پہ ہم نے اس کا معائنہ کیا اور اس کو دیکھا، اس کا تمام چیزیں دیکھیں، تو سب سے پہلی چیز کہ اس میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای ہے، اس میں فاسفورس ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں اینٹی وائرل چیزیں موجود ہیں، اور فولک ایسڈ جو ہے اس کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ بیسکلی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انار 100 بیمار والی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انار اور 100 بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کھٹی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک مریض میرے کلینک پہ آیا اور اس نے بتایا کہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی اور کافی علاج کر چکا، تو میں نے اس کو کہا کہ اندر سے تمام، جیسے آپ انار جو ہے اس کو دانے اس کے نکالیے، اور اس کا جو خاص طور پہ جو چیز میں بتاؤں جو بڑی اہم ہوتی ہے انار کی، وہ یہ پرت ہوتی ہے۔ یہ جو پرت آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، یہ پرت بڑی اہم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سفید پرت جو ہے اسے ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ پرت جو ہوتی ہے، یہ پرت بیسکلی یہی ایسی ہے جو اینٹی وائرل بھی ہے، اینٹی کینسر بھی ہے، اور اگر آپ کے منہ میں چھالے بھی ہو رہے ہیں تو صرف یہ پرت نکال کے اور اس کو کھائیے تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اور یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو اس کے سمیت ہمیں دانے کھانا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اندرونی طور پہ اس کو غلاف چڑھا دیا گیا ہے، اور اس پرت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بہترین شفا ہے، اور اس کو بعض دفعہ سکھا کر اور زخموں پہ بھی لگایا گیا وہ ٹھیک ہے، مختلف اوقات میں اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا گیا۔ تو اس پرت کی بڑی اہمیت ہے جسے ہم پھینک دیتے ہیں۔ ذرا سے آپ سب سے پہلے پرت کھا لیجئے، اس کے بعد اس کے دانے کھائیے تاکہ آپ کے منہ کا، کیونکہ ہلکا سا یہ کڑواہٹ ہوتی ہے پرت کے اندر۔ دوسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ جن کا معدہ خراب رہتا ہے، وہ لوگ جن کو ڈکاریں آتی ہیں، وہ لوگ کہ جن کو بھوک نہیں لگتی، ان کے لیے یہ بہترین پھل ہے کہ آپ اس میں کالی مرچ اور نمک ڈال کے اگر کھائیں۔ اگر بچوں کو بھوک نہیں لگتی تو آپ اس کا جوس نکال کے ان کو آدھی پیالی جوس دے سکتی ہیں۔ وہ بچے جن کو قبض رہتی ہے ان کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آدھی پیالی اس کا جو ہے جوس جو ہے وہ دے دیا جائے بچوں کو۔ اور ہم اگر یہ بات کرتے ہیں تو تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے دیجئے، لیکن یہاں پر نہیں، اس سے ورم آ جائے گا، اس سے گلے خراب ہو جائیں گے، اس سے ٹونسلز ہو جائیں گے، جو مس کانسیپٹ لوگوں میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اس میں وٹامنس وغیرہ میں نے سب آپ کو بتائے کہ اس میں وٹامن ای آنکھوں کے لیے بہت عمدہ ہوتا ہے، وٹامن سی جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دل کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ دل کی بند رگوں کو بھی یہ کھول دیتا ہے، کہ اگر آپ اس کا روزانہ آپ 40 دن تک کے ایک گلاس جوس پیجئے تو یہ دل کی بند شریانوں کے لیے بھی بڑی عمدہ چیز ہے، اور قلب کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے، پلپیٹیشن کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کے لیے سفید زیرہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ نے سفید زیرہ، کالی مرچ اور ہلکا سا نمک جو ہوتا ہے کالا نمک، وہ ڈال کے ایک تیار کر، جب بھی آپ انار کا جوس پئیں اس کے اندر یہ 2 چٹکی جو ڈال دیا کریں، اور اس کا ایک ٹائم جو ہے صبح کے وقت، یعنی کہ ناشتے میں آپ کو روزانہ کم از کم 300 ملی گرام، مینز بڑا والا گلاس، یہ جو گلاس ہے یہ 250 کا ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو بڑا گلاس یا یہ گلاس آپ 1.5 گلاس جو ہے آپ جوس کا پئیں گے تو اس سے آپ کو ہر قسم کی، یعنی کہ بعض دفعہ تو باہر کے ممالک میں اس پہ جب ریسرچ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کرونک پیچش جو ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈائریا کی بات کر رہا ہوں، کرونک ڈائریا کے لیے دنیا کی دوائیں استعمال کی گئیں، لیکن حتمی طور پہ میں نے خود آزما کے دیکھا۔ پچھلے 2 مہینے پہلے میں خود اس بیماری میں چلا گیا تھا، بہت زیادہ پیچش ہو گئے،
दवा कोई काम नहीं कर रही। लेकिन जब अनार के छिलके लिए गए, अनार के सूखे छिलके लिए गए और उनका पाउडर करके कम से कम 10 ग्राम जो ये छिलके होते हैं ये भी बेकार नहीं है। मैंने परत को तो बता दिया, लेकिन ये जो छिलके होते हैं ये भी बेकार नहीं है। इन छिलकों को अगर हम घर पर ही सुखा लें और इसको अगर हम इसका पाउडर करके इसको रखते हैं, इसकी कलियां, इसके पत्ते, इसके तमाम चीज़ें, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो बाहर का छिलका होता है, ये मैंने जैसे कहा कि ये डायरिया के लिए बेहतरीन इलाज है। दुनिया की कोई भी दवा अगर काम ना कर रही हो तो सूखी बेलगिरी बाज़ार से मंगवा लीजिए, और अनार के छिलके जो है ये डायरिया, इस पे बाकायदा रिसर्च है। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, इशारतन मैं बता देता हूँ कि पेचिश और डायरिया, पुराने डायरिया के लिए भी इससे बेहतर कोई दवा नहीं है।